بے کسی ابتدا سے آج کل، انشے سیریل، 5واں انشا، ویلیو ورسٹی، شارق علی۔ یہاں مشرقی افریقہ کے اس گھنے جنگل کی جھاڑیوں میں چھپے کچھ سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ زن نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کی ہدایت دی، پھر سرگوشی میں بولی، وہ دیکھو، غار میں چھپے چند لوگوں پر مشتمل قدیم انسانی گروہ جو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر کس قدر خوف و ہراس ہے۔ یہ تھوڑا سا بھی آگے بڑھتے ہیں تو پہلے ارد گرد کسی ممکنہ شکاری جانور کے آس پاس نہ ہونے کا یقین کر لیتے ہیں۔ چھپتے چھپاتے یہ کچھ دن پہلے شیروں کے ٹولے کے کیے زراف کے اس شکار کی لاش کی جانب بڑھ رہے ہیں جس کا گوشت تو شیر اور دیگر جانور پہلے ہی کھا چکے ہیں۔ اب تو صرف ڈھانچہ بچا ہے۔ وہ دیکھو، اب وہ جراف کے ڈھانچے کی ہڈیوں کو اپنے نوکیلے پتھر کے اوزاروں سے چٹخ رہے ہیں، اور اب برآمد ہونے والے گودے کو چوس کر اپنی غذا حاصل کر رہے ہیں۔ کس قدر مجبور، ذلت آمیز اور بے بس زندگی ہے ان کی۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک دن وہ اسی زمین پر راج کریں گے؟ جیک نے ٹائم سپیکس کی پاور آف کی اور میں اور زن 20 لاکھ سال قدیم ورچوئل ریالٹی سے باہر آئے۔ ہمارے چہروں پر ابھی تک خوف تھا۔ کچھ دیر ریسٹ روم میں خاموشی چھائی رہی، پھر سائیکلو بولا، کوئی 20 لاکھ سال پہلے ابتدائی انسان یعنی ہومینڈ نے مشرقی افریقہ سے مشرق وسطی، یورپ اور ایشیا کی سمت سفر کرنا شروع کیا تھا، اور یوں مختلف حالات کا سامنا کرنے کی وجہ سے مختلف خصوصیات رکھنے والی نسلوں کی نشاندہی ممکن ہونے لگی۔ مثلا نیانڈرا وادی میں رہنے والے مضبوط جسم والے نیانڈرتھل، ہماری آج کی باقی رہ جانے والی واحد موجودہ نسل ہومو سیپینس کے آباء و اجداد، ہومو سیپینس یعنی عقل مند انسان، یا مشرقی ایشیا میں بسنے والے ہومو ایریکٹس جو نسبتاً زیادہ سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے، وغیرہ۔ انڈونیشیا کے قدیم جزیروں مثلا جاوا اور دیگر جزیروں پر جا بسنے والے ہومینڈس مخصوص حالات کے زیر اثر دلچسپ انداز میں تبدیل ہوئے۔ قدیم انسان جب انڈونیشیا پہنچے تو آتش فشانی دھماکوں اور سمندری سیلاب کے باعث بڑا زمینی خطہ چھوٹے جزیروں میں بٹ گیا۔ انہی میں ایک جزیرہ فلورس بھی تھا۔ غذا کی کمی کی وجہ سے پہلے تو طویل قامت قدیم انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ جزیرے پر غذا محدود تھی اور انہیں باقی رہنے کے لیے زیادہ غذا درکار تھی، جبکہ چھوٹے قد کے لوگ کم غذا کے باوجود زندہ رہ سکے اور نسل در نسل تقسیم ہو کر بونے بن گئے جن کا قد 3 فٹ اور وزن محض 100 پاؤنڈ کے قریب ہوتا تھا۔ فلورس کے جزیرے پر سن 2004 میں ایسے قدیم انسانوں کے 9 ڈھانچے ملے جو اس واقعے کی سائنسی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ڈھانچے 74,000 سال پرانے ہیں۔ لیکن قدیم انسان دوسرے جانوروں سے اس قدر ڈرا سہما کیوں رہتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ سائیکلو بولا، دیگر جانوروں کے مقابلے میں قدیم انسان کے بھیجے کا سائز زیادہ بڑا تھا، لیکن اسے اس خصوصیت کی خاصی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ بڑے بھیجے کا مطلب تھا بڑا سر اور 2 پیروں پر چلنے کی وجہ سے گردن اور پشت میں آرتھرائٹس کا کم عمری ہی میں ہو جانا، قدیم عورتوں کے پیلوس کا تنگ ہونا اور بڑے سر والے بچوں کی پیدائش کے دوران عورتوں کی زیادہ ہلاکتیں۔ پھر بڑا دماغ غذا سے حاصل شدہ زیادہ تر توانائی خرچ کر دیتا تھا، اور اسی لیے ہاتھوں اور پیروں کے عضلات یعنی گوشت پوست اس قدر مضبوط نہ ہوتے تھے جیسا کہ دیگر شکاری جانوروں کے۔ شکار کرنے یا خطرے کی صورت میں فرار ہونے میں دیگر جانور
قدیم انسان سے بہتر کارکردگی رکھتے تھے، اسی لیے اسے جنگلوں اور غاروں میں چھپ چھپا کر اور پھل، بیج، سبزیاں اور دیگر جانوروں کے بچے کھچے شکار کا گوشت کھا کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ گویا بڑے دماغ رکھنے والے قدیم انسان کو آگ جلانا سیکھنے اور پتھر کے کچھ اوزار بنا لینے کے باوجود خوف اور بے کسی کی زندگی بسر کرنا پڑتی تھی۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔